السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، احمدہ سبحانہ وتعالی واشکرہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یقول اللہ تبارک وتعالی وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ بے شمار نعمتیں کی، خاص طور پر مسلمانوں پہ، ایمان والوں پہ اللہ کی خاص رحمتیں، خاص انعامات، احسانات، اور وہ خاص احسانات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پیارے بندوں کو جو ایمان والے، اسلام والے، اپنے اور زیادہ قریب کرنے کے لیے بڑی عظیم عبادات، بڑے ہی فضیلت والے اعمال عطا فرمائے، اور پھر ان فضیلت والے، بڑے اجر و ثواب والے، بڑی عظمت والے اعمال کو اور زیادہ عظمتیں عطا کی کہ کچھ اوقات، کچھ دن، کچھ گھڑیاں ایسی بنا دی کہ ان میں وہ عمل کیا جائے تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا باعث ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مزید قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اور زیادہ بندے پہ خوش ہو جاتے ہیں اور اسے پھر اپنی نعمتوں سے اور نوازتے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو نعمتیں، احسانات اس طرح کے ہیں، کچھ ایسے عمل اور اوقات جو دن اور رات میں روزانہ آتے ہیں، روزانہ 5 نمازیں فرض کی اور اس کے اوقات ہیں۔ پھر کچھ عمل ایسے ہیں جو ہفتے میں ہفتہ وار آتے ہیں، جیسے جمعہ ہے۔ اسی طرح سوموار کا دن، جمعرات کا دن، یہ بھی باقی دنوں سے زیادہ اہم ہے کیونکہ آپ ان 2 دنوں کے خاص طور پر روزے رکھا کرتے تھے۔ پھر کچھ ایسے بھی اوقات آتے ہیں جو ماہانہ کی بنیاد پر، سالانہ کی بنیاد پر، سالانہ رمضان کا مہینہ، حج کی عبادت ذی الحج کے مہینے میں، اسی طرح یہ شعبان کا مہینہ، یہ جو مہینہ گزر رہا ہے ہم اب جس میں ہے، یہ رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ جو ہجری اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے،
یہ بھی اپنی ایک حیثیت اور اہمیت رکھتا ہے، اس کی اپنی ایک فضیلت ہے، اور اسی فضیلت اور خصوصیت کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں اپنی کچھ سنت قائم کی، آپ نے عمل کیے اور وہ آپ کی سنت بن گئے۔ اور وہ جو سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مہینے میں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو پہچانے، جانے اور سمجھے، کوشش کرے کہ اس کے مطابق عمل کرے، اپنی مرضی سے، کہ یہ اچھا لگتا ہے یا سنی سنائی باتیں، اس پہ نہیں کان دھرنے، بلکہ نبی علیہ السلام کا طریقہ، آپ کی سنت، آپ کا عمل وہ سب سے اچھا، اعلیٰ، اکمل، اعظم، افضل ہے، اور کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب یہ شعبان کا مہینہ، اس کی فضیلت، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل کیا خاص طور پر، وہ کیا ہے؟ آپ اس مہینے میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ روزے والا عمل عبادات میں بہت ہی بڑا عمل ہے، لیکن یہ روزہ فرض رمضان میں اپنی جگہ پہ، جو مسنون سنت روزے ہیں ان میں جہاں پر آپ نے ہر مہینے میں ایام بیض 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے، ہر ہفتے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے جہاں پر یوم عرفہ کا روزہ رکھا، جہاں آپ نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا، مہینوں میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے آپ نے شعبان کے مہینے کے رکھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم۔ نبی علیہ السلام روزے رکھنے شروع کرتے نفلی، اتنے پہ رکھتے چلے جاتے کہ ہم یہ سمجھنے لگتے کہ اب آپ روزے چھوڑیں گے ہی نہیں، اور جب آپ چھوڑنے شروع کرتے تو پھر چھوڑتے چلے جاتے۔ ہم سمجھتے کہ اب شاید آپ روزے رکھیں گے نہیں، نفلی روزے۔ یہ وہ تسلسل کہ عمل اگر شروع کر لیا، کبھی کیا تو پھر اس کو کرتے رہنا ہے، فرض تو کرنا ہی کرنا، واجب کرنا ہی کرنا، لیکن نفل اور سنت اس کو پھر کچھ وقت چلائیں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک دن ایک رات کبھی کوئی آ گیا جوش اور جذبہ تو پھر کر لیا، اس کے بعد ساری زندگی پتہ ہی نہیں ہے، نہیں کرتے آپ۔ پھر وہ فرماتی ہیں اسی حدیث میں کہ فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے سوائے رمضان کے، پورا مہینہ روزے صرف رمضان کے رکھے، کیونکہ وہ فرض ہے، پورے کرنے ہیں۔ وما رأیتہ اکثر صیام منہ شعبان، میں نے کسی مہینے میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھنے آپ کے جو نوٹ کیے وہ شعبان کے مہینے کے، رمضان پورا، پھر اس کے بعد زیادہ روزے آپ شعبان کے رکھتے تھے۔ اور دوسری روایت میں وہ بیان کرتی ہیں، اور جس میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان کے ساتھ شریک ہیں، بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے روزے رکھتے، اتنے زیادہ رکھتے حتیٰ کہ یصوم شعبان کلہ، آپ پورے شعبان کے روزے رکھ لیتے۔ اب یہاں
ایک روایت میں بیان کیا کہ آپ نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے روزے پورا مہینہ نہیں رکھے، شعبان کے زیادہ رکھے۔ یہاں کہا کہ آپ اتنے شعبان کے رکھتے کہ پورا مہینہ۔ علماء، محدثین، فقہاء، شارحین نے اس کو بیان کیا کہ یہ نہیں ہے کہ بھئی دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض ہے یا ٹکراؤ ہے، نہیں، مقصد یہ کہ جو کل کہا کہ آپ اتنے رکھتے، کوئی شاید کو تھوڑے بہت ایک آدھ چھوڑتے، لگتا کہ پورا مہینہ روزے ہو گئے۔ اور عام لوگوں کی عادت بات کرتے ہوئے جب زیادہ ہو تو سب کہہ دیتے ہیں، کل کہہ دیتے ہیں۔ مقصد یہ کہ آپ شعبان کے مہینے کے روزے اتنے رکھتے لگتا کہ پورا ہی مہینہ ہو گیا، آدھے نہیں، آدھے سے زیادہ، 2/3 نہیں بلکہ اس سے جتنے آپ اکثر کو کہہ لے کہ اکثر کیا ہوتا ہے، اکثر آدھے سے زیادہ ہوتا ہے، آپ یہ روزے رکھتے۔ اور یہ روزے آپ جو رکھتے، آپ اس شعبان کے مہینے میں ان روزوں کا جو اہتمام فرماتے، اس کی حکمت کیا، اس کی وجہ کیا، یہ بھی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت۔ حدیث بیان اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، قلت یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، میں نے آپ کو شعبان کے مہینے کے جتنے روزے رکھتے دیکھا ہے، کسی اور مہینے کے اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا، تو یہ شعبان کے مہینے میں اتنے روزے کیوں باقی مہینوں کے مقابلے میں؟ باقی بھی تو مہینے اللہ کے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جواب دیا زیادہ روزے رکھنے کی وجہ، حکمت، فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ، یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے، اکثر لوگ اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں۔ بین رجب و رمضان، یہ مہینہ رجب کے مہینے اور رمضان کے مہینے، 2 مہینوں کے درمیان آتا ہے۔ رجب کا مہینہ زیادہ مشہور اس وقت بھی تھا، پہلے بھی تھا، حرمت والا مہینہ، لوگ اس کا بڑا اہتمام کرتے۔ رمضان کا مہینہ تو پھر فضیلت والا ہے ہی، لوگ ان 2 مہینوں پہ زیادہ توجہ کرتے، درمیان میں یہ مہینہ لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے یا سمجھ لے کہ تھک جاتے، اس طرف توجہ نہیں، لہذا یہ مہینہ لوگوں کی غفلت کا مہینہ، میں اس میں روزے رکھتا ہوں، اور یہ مہینہ فضیلت والا کہ اس میں بھی روزے رکھنے ہیں، رمضان آنے والا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس سے غافل نہیں ہونا۔ اہل علم نے، علماء نے، سلف صالحین نے اس جملے سے کئی ایک مسائل، فضیلتیں اخذ کی، یہ بھی کہ وہ وقت جس وقت عموماً لوگ عبادت سے غافل ہوں، اللہ کے ذکر سے غافل ہوں، لوگ سوئے ہوئے ہوں، لوگ کام کاج میں لگے ہوئے ہوں، لوگ دنیا داری میں پڑے ہوں، ایسے وقت میں اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، کوئی عمل کرنا باقی اعمال اور باقی اوقات کی نسبت زیادہ فضیلت والا ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ نے اس غفلت کے وقت میں زیادہ روزے رکھے، اور آپ نے ارشاد بھی فرمایا، یہ بھی بیان کیا کہ اس کا ایک سبب یہ بھی کہ جب لوگوں کی توجہ کسی عمل کی طرف نہیں ہوتی، اس وقت جو بندہ وہ عمل کرتا ہے نا، تو یہ بہت بڑا عمل، کیونکہ سارے کہیں کھانے پینے پہ لگے ہوں اور کوئی بندہ جو ہے وہ 2 رکعتیں نماز پڑھنے پہ لگا ہو، ادھر دعوت کھلی ہوئی ہے اور ایک بندہ ادھر جو ہے وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، تو یہ اس کی کتنی بڑی بہادری ہے، کتنا بڑا اس کا یہ عمل ہے۔ لہذا لوگ سوئے ہوئے رات کو
اور جو اٹھ کر رات کو تہجد پڑھتا ہے، 2 نفل پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کی کیا بات ہے؟ اللہ پھر اس کے ہاتھوں کو واپس خالی نہیں لوٹاتے۔ یہ غفلت کا وقت جب لوگوں کی توجہ نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ لوگ اس شعبان کے مہینے سے غافل ہیں، میں اس کے روزے رکھتا ہوں۔ دوسری وجہ بیان کی، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ مہینہ شعبان کا ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں بندوں کے عمل اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ نامہ اعمال، بندوں کے اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں یہ چاہتا ہوں، مجھے پسند ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل، میرا نامہ اعمال جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں اس وقت روزے سے ہوں کہ اللہ کے سامنے جائے کہ یہ بندہ ابھی روزے میں ہے، یہ عمل کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ کے سامنے پیشی ہے، ایک پیشی جو سب کی ہونی وہ قیامت والے دن، لیکن ابھی بھی بندوں کے عمل اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، پیش صبح و شام بھی ہوتے ہیں۔ اور وہ بھی کون سا وقت ہے؟ عصر کی نماز کے وقت اور فجر کی نماز کے وقت فرشتے لے جا کر پیش کرتے ہیں۔ اور پھر سوموار کے دن اور جمعرات کے دن جن کا روزہ رکھا آپ نے، اس دن بھی پیش ہوتے ہیں، لیکن سال بھر کا نامہ اعمال یہ شعبان کے مہینے میں۔ اور آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جی اس کی پہلی جمعرات یا اس کی 15ویں رات یا فلاں یا یہ، آپ نے شعبان کا پورا مہینہ، اس کا مطلب ہے پورے مہینے کی یہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ اب بندے خود سوچ لیں کہ اللہ کے سامنے ان کا نام جائے اور نامہ اعمال جائے تو اس وقت کیا ہو کہ یہ بندہ گپے مار رہا ہے، یہ بندہ خرید و فروخت کر رہا ہے، یہ بندہ دھوکے بازی کر رہا ہے، یہ کسی کو مار پیٹ کر رہا ہے، کچھ ظلم کر رہا ہے، یہ حرام کھا رہا ہے، کسی کی جیب کاٹ رہا ہے۔ کیا یہ ہو یا یہ ہو کہ یہ سویا ہوا ہے، یا یہ اپنے موبائل پہ پتہ نہیں جو ہے کیا کیا الٹ پٹانگ دیکھ رہا ہے، یا یہ ہو کہ یہ بندہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، یہ بندہ روزے رکھے ہوئے، یہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے۔ اللہ کس سے خوش ہوگا؟ ظاہر اللہ اسی سے خوش ہوگا جو اللہ کا نام لے رہا ہوگا۔ اور جو غافل ہے، جو کچھ اور کر رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس پر احسان کریں گے، اللہ ناراض ہوں گے اس پہ۔ لہٰذا یہ 2 وجہ بیان کی کہ ایک تو لوگ غافل رہتے ہیں، لوگوں کو توجہ نہیں ہے، احساس نہیں اس مہینے کا، اور دوسری یہ کہ اس مہینے میں عمل اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا عمل؟ آپ نے کیا کیا؟ اس مہینے کے روزے رکھے۔ لہذا بڑا عمل، بنیادی عمل جو سنت ہے فرضوں کے بعد، وہ شعبان کے مہینے کے روزے رکھنے، اور رکھنے بھی اکثر شعبان کے پورے مہینے میں، 15ویں شعبان سے پہلے بھی اور بعد بھی۔ اور پھر یہاں سے یہ بات بھی نکلتی، ایسی کوئی روایت حقیقت میں صحیح ثابت نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ صرف 15ویں رمضان کا روزہ آپ نے رکھا یا فرمایا۔ ایسا کہیں ثابت نہیں کہ آپ نے صرف 15ویں شعبان کی رات کو ہی صرف جو ہے عبادت کی یا کوئی خاص نماز پڑھی، نہیں، آپ ہر رات تہجد پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر رات بخشش کا اعلان کرتے ہیں۔ ایک روایت نبی علیہ السلام سے بیان کی جاتی کہ آپ نے فرمایا، جو سنن ابن ماجہ اور طبرانی وغیرہ میں ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاقن۔ اللہ تعالیٰ شعبان کی درمیانی رات، شعبان کی درمیانی رات اللہ تعالیٰ جھانکتے ہیں اپنی مخلوق پر، نظر کرم فرماتے ہیں۔ اللہ ساری مخلوق کو، سب کو بخش دیتے ہیں، الا لمشرکن، سوائے مشرک کے،
و مشاحن، سوائے اس بندے کے جس کے دل میں اس دوسرے مسلمان کے متعلق بغض اور کینہ ہے۔ ایک مشرک شرک کرنے والا، اس کی معافی نہیں، چاہے وہ شعبان کی درمیانی رات یا کسی اور رات، ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر جو ہے وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، لیکن مشرک ہے تو نہیں، اس کی معافی نہیں، باقی سب کو مل سکتی ہے۔ دوسرا بندہ، اس کا کتنا بڑا جرم، جس کو ہم یہ تو کہیں کہ ہم جی شرک تو نہیں کرتے، لیکن دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ایسا بندہ جس کی دوسرے سے ناراضگی ہے، مسلمان سے، اس سے لڑائی جھگڑا ہے، کہیں کوئی بات ہو گئی، اب دل میں غصہ بٹھائے ہوئے، کینہ، حسد، بغض، اس کا سینہ، اس کا دل اس کے خلاف آگ بھی جل رہا ہے، اس سے بات نہیں کرتا، اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا، اس سے بات چیت چھوڑی ہوئی ہے، یہ بندہ بھی مشاحن، جو بغض اور کینہ رکھنے والا ہے دوسروں کے خلاف، اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ اب خود دیکھ لیں، اللہ اعلان فرمائے عام بخشش کا تو ہم کہاں پہ کھڑے ہوں۔ یہ باتیں، یہ مہینے میں جو باتیں مشہور کہہ دیتے ہیں لوگ، شعبان کا مہینہ جی، اس کی جو ہے 15ویں رات، اس رات جی فیصلے ہوتے ہیں تقدیر کے، کون مرے گا کون جیے گا، اور پتہ نہیں کیا، اور پھر شب برات کا نام لے کر اس پہ جشن بھی مناتے ہیں، چراغاں بھی کرتے ہیں، کھانے پینے کے بھی کئی پارٹیاں ہوتی ہیں، اور آتش بازی بھی ہوتی ہے۔ کتنے لوگ یہ خوشی، اب پتہ نہیں ہے کہ بھئی وہ کس خوشی میں یہ کر رہے ہیں، کیا ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ بھی ان کی بخشش ہو گئی ہے لہذا وہ جنتی بن گئے ہیں، کامیاب ہو گئے ہیں، پاس ہو گئے ہیں، لہذا وہ خوشی منائیں، مٹھائیاں اور حلوے بانٹیں، یا پتہ نہیں کہ ادھر پکڑے گئے، اللہ تو بخشش کا اعلان کریں اور یہ کچھ اور کر رہے ہوں۔ یہ کہاں سے ہے؟ ہم دین اپنی مرضی کا نہیں بنائیں، ہم دین اللہ اور اللہ کے رسول کی جو فرما برداری، جو حکم ہے اس کے مطابق، آپ کی سنت عمل کرنا چاہیں، کتنے نمازیں پڑھنا چاہیں، فرض بھی ہیں، نفل بھی ہیں، سنت بھی ہیں، روزے رکھنا چاہیں جہاں فرض ہے تو یہ سنت بھی ہیں، آپ ذکر کرنا چاہیں، یہ شعبان کا مہینہ رمضان کی آمد کی تیاری، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس کا استقبال کرنا ہے، ابھی دنیا کے کام جو ہے وہ کرنے جلدی نمٹا لیں تاکہ رمضان میں روزہ بھی رکھیں گے، قرآن بھی پڑھنا، اس کی تیاری بھی ہے۔ ذکر کرنا، اپنے آپ کو کچھ تیار تو کریں اللہ کی رحمتوں کے لیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے رب نے کچھ دنوں میں نفحات رکھی ہیں، رحمتیں رکھی ہیں تمہارے لیے، لہذا کچھ کر لو، شاید کہ تم میں سے کسی کو اللہ کی کوئی رحمت مل جائے، رحمت مل جائے تو پھر ساری یہ دنیا کی زندگی بھی سنور گئی اور پھر آخرت بھی کامیاب ہو گئی۔ کچھ کریں، بنائیں، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، لیکن کچھ کر کے دکھائیں، اور کریں وہ تھوڑا کریں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم نے پہلے حدیث بیان کی، اس میں یہ بیان کرتی ہیں کہ آپ نے اس میں آخر میں فرمایا کہ عمل کرو تو پھر کرتے رہو، تھوڑا کرو لیکن کرتے رہا کرو۔ اگر رات کو نفل پڑھنے ہیں، تہجد پڑھنی، روزانہ پڑھو، بے شک 2 رکعتیں ہی پڑھو، لیکن پڑھو صحیح۔ ایک دن تو 100 رکعتیں پڑھ لی ایک رات کو، پھر سارا سال سو کے پتہ نہیں فرض نمازیں بھی نہیں پڑھی، یہ بات نہیں ہے۔ اور ایک اور بات جو شعبان کا مہینہ جو بیان کیا امہات المومنین نے کہ روزے جو رہ گئے پچھلے رمضان کے، اب اگلا رمضان آنے والا ہے، دن تھوڑے رہ گئے، اگر کسی شخص کے، مرد کے یا عورت کے، خاص طور پر عورتوں کے پچھلے رمضان کے فرض روزے رہ گئے، اب یہ دن تھوڑے سے ان میں روزے رکھ کے قضا پوری کر لو ورنہ پکڑ آئے گی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے رمضان کے روزے رہ گئے ہوتے تھے، میں سارا سال نہ رکھ سکتی، شعبان کا مہینہ آتا تو پھر میں یہ قضا دیتی۔ تو یہ مہینہ، یہ عمل یہ بھی بتاتا ہے
کہ جن کے کو قضا رہتے ہیں، رہ گئے تھے کسی وجہ سے، تو وہ اب پورے کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ بھی سارا سال لکھا جائے کہ یہ بندہ اتنا سست رہا۔ آئیں ہم اس مہینے میں اللہ سے توبہ بھی کریں، اگلے مہینے رمضان کی تیاری بھی کریں، اس مہینے میں بھی کچھ عمل کریں تاکہ رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے، اپنے احسانات سے مکمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔